یہ بہن لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب، تہجد کی نماز کے حوالے سے میرے ذہن میں 2 سوالات ہیں۔ میں اس حوالے سے بہت ٹینشن میں ہوں، پلیز مجھے ان کا جواب جلدی عنایت کر دیں۔ الحمدللہ میں تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہوں۔ اللہ کریم مجھے آئندہ بھی اسی پر قائم رکھے، آمین۔ کہتی ہیں کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں رات کو 11 یا 12 بجے جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے اٹھ کر پڑھ لیتی ہوں، لیکن اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز تو صبح سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے تہجد کی نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص 1 بار پڑھتی ہوں، مگر اب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تہجد کی پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص 8 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، اور اسی طرح پھر ہر رکعت میں ایک بار سورۃ اخلاص کی تعداد کو کم کرتے جانا ہے، اور آخری رکعت میں جا کر 1 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کے پڑھنے سے تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی؟ پلیز اس حوالے سے میرے رہنمائی ضرور کر دیں، مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ میں نے بہت ہی اچھے اور تفصیلی انداز میں سوالات پوچھے ہیں، اور یہ ہیں بھی بہت ہی اہم سوالات۔ پہلا سوال یہ تھا کہ رات کی 11 یا 12 بجے جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز تو اس وقت ادا نہیں ہوتی، بلکہ تہجد تو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے، اور پھر کس وقت میں تہجد کی نماز کا پڑھنا افضل ہے، اس مسئلے کو بڑے دھیان سے سمجھ لیں۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کے فرائض ادا کر لیتے ہیں، تو اب آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رہے گا کب تک؟ تو صبح طلوع فجر سے پہلے تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی طلوع فجر تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ جیسے ہی طلوع فجر کا وقت شروع ہوگا تو تب تہجد کی نماز کا وقت جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اب رات کے کسی بھی حصے میں آپ سو کر اٹھے ہیں، آپ نے اس وقت تہجد کی نماز ادا کر لی ہے، تو اس وقت ادا کی گئی تہجد کی نماز کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی تہجد کی نماز ادا بھی درست ہو جائے گی۔ البتہ افضل وقت تہجد کا کون سا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ افضل وقت جو ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، یعنی کہ طلوع فجر سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو پہر ہے، اس وقت میں تہجد کی نماز کا پڑھنا یہ افضل اور اولا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پر رات کے کسی بھی وقت، جس طرح کہ بہن کہہ رہی ہیں کہ رات کے 11 یا 12 بجے آنکھ کھلتی ہے، اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے بھی آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے۔ اب جو دوسرا سوال تھا کہ تہجد کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص 8 مرتبہ، پھر دوسری میں 7 مرتبہ، اسی طرح سے ہر رکعت میں ایک بار سورۃ اخلاص کی تعداد کم کرتے جانا ہے، اور پھر آخری رکعت میں جا کر 1 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی 1 مرتبہ ہی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو دیکھیے، بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ شاید تہجد کی نماز ادا کرنے کا کوئی الگ طریقہ ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے متعلق یہ سمجھ لیں، یہ بات دھیان میں رکھ لیں کہ نفل نماز میں ایک ہی سورت کا بار بار پڑھنا یہ بلا کراہت جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص 8 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی نماز صحیح طرح سے ادا ہو جائے گی۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 8 مرتبہ سورۃ اخلاص پہلی رکعت میں پڑھیں گے تو تب آپ کی نماز درست ہوگی، اسی طرح دوسری رکعت میں 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو تب آپ کی نماز درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو ایسا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی یا شرط نہیں لگائی گئی کہ آپ نے پہلی رکعت میں اتنی بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں اتنی بار پڑھنی ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔
بلکہ اگر آپ ایک مرتبہ بھی سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ ہے یا پھر اس کی نیت کرنے کا کوئی الگ طریقہ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نفل نماز ہے، دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اور پھر جس طرح سے عام روٹین میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہی تہجد کے نوافل بھی پڑھنے ہوتے ہیں، بس ان میں نیت جو ہے وہ تہجد کی نماز کی کرنی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت و برکت ہے۔ اس کی فضیلت و برکت کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ یہی تہجد کے نوافل ہیں۔ کیا فرمایا کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو سامعین مکرم، اب ویسے بھی سردیوں کا موسم شروع ہے۔ سردیوں کی لمبی راتیں ہمارے لیے اللہ کریم کی طرف سے ایک تحفہ ہیں، کیونکہ یہ راتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ تو ہماری آنکھ ویسے ہی کھل جاتی ہے۔ اس وقت پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا انتہائی زیادہ پسند ہے کہ اس کا بندہ گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے کریم پروردگار کے سامنے سربا سجود ہو جائے، سجدہ ریز ہو جائے، تو یہ ادا جو ہے اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے خاص بات یہ بھی ہے، اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی ٹینشن نے آپ کو گھیر رکھا ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے حضور التجائیں کر رہے ہیں، آپ کی وہ دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پا رہی، تو آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ اس وقت گڑ گڑا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کے حضور سچے دل سے اپنی دعا کے لیے التجا کریں، اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ کریم اس کو حل فرما دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر اپنی شایان شان آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزق له، هل من سائل فاعطيت له حتى مطلع الفجر، کہ ساری رات پھر اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کی فراخی چاہنے والا اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اپنی مشکلات سے چھٹکارا پانے والا کہ اس کی مشکلات کو حل فرما دوں۔ تو ساری رات اللہ کی طرف سے پھر یہ ندا آتی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ بھی اس وقت اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کریم اس کو بے بہا عطا فرماتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اور پھر اس کی منہ مانگی گئی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس